میں نے کہا بیٹا جتنا مرضی بڑا ہو جائے ماں ماں ہوتی ہے. حضرات میں سچ کہہ رہا ہوں, ماں کیا ہوتی ہے؟ اور بیٹا جتنا مرضی بڑا ہو جائے باپ, بولو بولو باپ, باپ بیٹے کی پیدائش کا صحیح حال یا ماں بتا سکتی ہے یا باپ بتا سکتا ہے یا دائیا بتا سکتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بیٹے کی پیدائش کا صحیح حال یا ماں بتا سکتی ہے یا باپ بتا سکتا ہے یا پھر کون بتا سکتی ہے؟ ہاں دائی بتا سکتی ہے. میں بات ادھر نہیں لے جاؤں گا, بات میری معراج پہ ہے. اور آج میں آپ کو معراج سے خلافت راشدہ کا وہ نقطہ دے کے جا رہا ہوں. خدا گواہ ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا خطیب ہوں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے تجھے وہ نقطہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا. میں نے معراج سے خلافت راشدہ کا ثبوت لیا ہے. اور کیسے لیا؟ صاحب روح المعانی کی عبارت پڑھی, میرے ذہن میں نقطہ آیا, میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. لیکن میں تب کھولوں گا اس گٹھڑی کو جب تیرا دامن کھل جائے گا. میں تب کھولوں گا اس خزانے کو جب تیرے دماغ کی کھڑکی کھلے گی, تاکہ تجھے پتا چلے خلافت راشدہ کو ماننے والے عنوان کے محتاج نہیں ہوتے. ہم آئے تو لفظوں سے ثبوت لے آئے, حرفوں سے ثبوت لے آئے, قرآن سے ثبوت لے آئے, حدیث سے ثبوت لے آئے, معراج سے ثبوت لے آئے. دامن پھیلانا تیرا کام ہے, حق چار یار کا نعرہ لگوانا میرا کام ہے. حضور کا معراج, توجہ میری جانب, معراج کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو. کس کو کہتے ہیں؟ محبت سے بولو, معراج کس کو کہتے ہیں؟ اور اپنے حبیب کو اللہ نے معراج کروایا. یہاں آج کی شب جس معراج کا تذکرہ ہے وہ معراج ہے جو سیرت مصطفیٰ میں حضرت ادریس کاندلوی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. وہ معراج کون سا جو 27ویں رجب کی شب کو ہوا؟ وہ معراج کون سا جو حضور کی مکی زندگی میں ہوا؟ وہ معراج کون سا جو حضور کو ام ہانی کے گھر سے ہوا؟ توجہ کیجئے, میں نے پہلے یہ کہا تھا میں اس معراج کا نقطہ تب کھولوں گا جب یہ بتا دوں کہ ایک میرا ہی نبی ہے, میرا ہی نبی ہے, کلمہ حسر استعمال کر رہا ہوں, میرا ہی نبی ہے جس کو معراج وجود میں آنے کے بعد بھی ہوا, وجود میں آنے سے پہلے بھی ہوا. سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں, شاید میری بات سمجھ نہ آئی ہو, میں آسان کرتا ہوں. بزرگوں, ایک میرا ہی نبی ہے, ایک میرا ہی نبی ہے جس نو معراج جمن تو بعد وچ بھی ہویا ہے تے جمن تو پہلے بھی ہویا ہے. گل سمجھ آ گئی سارے نو, چھوٹے نو بڑے نو؟ میں نے کہا ایک میرا ہی نبی ہے جس نو معراج پیدائش تو پہلے بھی ہویا تے پیدائش تو, بولو بولو, پیدائش تو بعد بھی ہویا. لیکن پہلا معراج کی ہے. معراج زمانہ بلندی, معراج زمانہ سیڑھی, معراج زمانہ لفٹ, معراج زمانہ مقام, معراج زمانہ عروج. جدو معراج زمانہ بلندی ہے, میں جناب آدم دے دروازے تے دستک دیتی. میں کیا جناب آدم ابو الانبیاء ذرا میرے سوال دا جواب دے. وہ میں اپنے اس عنوان دی گرہ کشائی کرنا چاہنا. میں تے اعلان کیتا ہے کہ ایک آمنہ دا لال ہے جس کو معراج جمن تو پہلا بھی جمن تو بعد بھی حضرت آدم مسکرا پائے. میرا تخیل ویکھ, حضرت آدم مسکرا پائے, مسکرا کے جواب دے دینے فرمایا بیٹا تو غم نہ کر, پریشان نہ ہو, تو جو دعویٰ کیتا ہے دعویٰ سچ ہے, دعویٰ حق ہے. رب کعبہ دی قسم ہے میں آدم سارے نبیاں دا باپ, میرا معراج زمین تے ہوئے, محمد مصطفیٰ دا معراج عرش برین تے ہوئے. لیکن تیرا دعویٰ ہے کہ نبی دا معراج جمن تو پہلا بھی ہے جمن تو بعد بھی ہے. جدو تو یہ نقطہ کھولے گا کہ نبی دا معراج 52 سال دے وچ ہویا ہے, مکہ دے وچ ہویا ہے, سبحان اللہ دی آیت پڑھے گا, سارے منن گے بھی, سارے جھومن گے بھی, سارے سنن گے بھی. لیکن جدو تو آکھے گا کہ معراج جمن تو پہلے ہویا ہے, پھر سارے سوچن گے بھی, اکھاں اور کاناں نو کھولن گے بھی, دنداں چ انگلیاں رکھن گے بھی. تو پھر دس دے می کہ مینوں میرے بابا حضرت آدم نے دسیا ہے کہ جدو رب کائنات نے مینوں پیدا کیتا, توجہ کر, جدو مینوں پیدا کیتا, میں کون؟ میں ابو محمد بھی ہاں,
میں ابو موسیٰ بھی ہاں، میں ابو عیسیٰ بھی ہاں. میرے جمن تو پہلے وجود کے اندر کوئی انسان نہیں آیا. میرے جمن تو پہلے وجود کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا. میں وجود اولا، بولو بولو، میں وجود بول، میں وجود. حضرت آدم وجود اول نے، لیکن مقام مصطفیٰ اول ہے. حضرت آدم وجود پہلے نے، میرے محمد وجود آخر نے. مقام دی بحث ہو رہے، باپ بیٹے دا مقام ہو رہے، وجود آنا ہو رہے. حضرت آدم فرماندے نے جدو رب نے مینو پیدا کیتا میرے اندر روح ڈالی. میں کہ اگر تینو مشکل نہ ہوئے میں یہی گل اردو زبان کر دے ماں تاکہ تینو سمجھ آ جاوے کہ لفظوں میں بیان وصف محمد نہیں ہوتا، کوزے میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا. حضرت آدم فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھ میں روح ڈالی ہے. علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا جب حضرت آدم میں روح ڈالی گئی، سر کی جانب سے روح داخل ہوتی ہے، آپ کی ناف مبارک تک روح پہنچی. حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے اٹھنے کی کوشش کی، ابھی روح ناف تک پہنچی ہے، نیچے نہیں آئی تھی. میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو قرآن بول اٹھا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے. کہتے میں نے سر اٹھانے کی کوشش کی. میں نے کہا ابا جان آپ نے کیوں سر اٹھایا؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جو نقطہ 1400 سال کے بعد میرا بیٹا چکوال کی سرزمین پہ آ کے کھولے گا، اس کا جواب کیا ہے. میں نے کہا پھر آپ کو جواب ملا؟ کہا جواب تو مجھ کو ملا، لیکن بتاؤں گا تب جب تو تڑپتے ہوئے ان کو دیکھے گا، مچلتے ہوئے ان کو دیکھے گا. میں نے کہا وہ جواب کیا ہے؟ کہا وہ جواب یہ ہے جب مجھ میں روح ڈالی میں نے اللہ کے عرش کی جانب دیکھا، میری آنکھیں کھلی، میری آنکھ کھلتی ہے، میری پہلی نگاہ خدا کے پایہ تخت پہ پڑتی ہے جس پہ خدا کا استوا ہے. میری اس پایہ تخت پہ نظر پڑی، میں نے ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا بس میرے سوال کا جواب یہی ہے کیونکہ وہ معراج محمد مصطفیٰ کا ہے. آپ کوئی نہیں آئے تھے، محمد کو مقام مل چکا تھا، آپ نہیں آئے تھے. محمد کو رتبہ مل چکا تھا، آپ نہیں آئے تھے. محمد عرشوں پہ پہنچ چکے تھے. حضرت آدم نے فرمایا بیٹے یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو میں نے کہا نہیں کہ یہ میرے سوال کا جواب ہے، تو پہلے کیوں بتا رہا ہے؟ تو ان کو یوں بتا کہ میرے محبوب کو معراج تب ہوا ہے جب نہ صبح تھی، نہ شام، نہ دن، نہ رات، نہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ حور، نہ غلمان، نہ جن، نہ شیطان، نہ حیوان، نہ انسان، نہ جنگل، نہ بیابان، نہ عقل، نہ حواس، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ ستلج، نہ بیاس، نہ اجماع، نہ قیاس، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ جنت، نہ جہنم، نہ سورج، نہ گرمی، نہ چاند، نہ چاندنی، نہ ستارے، نہ چمک، نہ سبزہ، نہ لہب، نہ پھول، نہ مہک، نہ ہیرے، نہ ڈلک، نہ ڈالی، نہ لچک، نہ آنکھ، نہ پلک، نہ دل، نہ دھڑک، نہ چہرہ، نہ جھلک، نہ آدم، نہ آدمیت، نہ انسان، نہ انسانیت، نہ نور، نہ نورانیت، نہ بشر، نہ بشریت، نہ آفتاب کی نور افشانیاں تھی، نہ کوس و قضا کی رعنائیاں تھی، نہ چرند و پرند کی پکار تھی، نہ کروٹ لیل و نہار تھی، نہ صفی اللہ تھا، نہ کلیم اللہ تھا، نہ صدیق اللہ تھا، نہ نجیح اللہ تھا، نہ ذبیح اللہ تھا، نہ خلیل اللہ تھا. میکائیل و اسرافیل نہ تھے، اسرائیل و جبرائیل نہ تھے، نہ موت تھی نہ حیات تھی، ایک اللہ دوسری محمد کی ذات تھی. میں نے کہا ابھی کچھ پیدا نہیں ہوا تھا، حضور کو معراج ہو گیا. آپ حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ. بولو بولو لا الہ الا اللہ. میں نے کہا آقا پیدا نہیں ہوئے، معراج ہو گیا. بس ایک ہی نقطہ عرض کرنا تھا. اب چلتا ہوں اس معراج کی جانب جو آپ کی پیدائش کے بعد ہوا. یہ مان گئے نا تم کہ آقا آئے نہیں، معراج ہو چکا تھا. آقا آئے نہیں، بلندی مل چکی تھی. آقا آئے نہیں، مقام مل چکا تھا. آقا آئے نہیں، رتبہ مل چکا تھا. آقا آئے نہیں، شان مل چکی تھی. آقا آئے نہیں، قرب خدا مل چکا تھا. آقا آئے نہیں، فضیلتیں مل چکی تھی. آقا آئے نہیں، رحمتیں مل چکی تھی. آقا
चुकी थी, आका आए नहीं, नबुव्वत मिल चुकी थी, आका आए नहीं, खत्मे नबुव्वत मिल चुकी थी, आका आए नहीं, रिसालत मिल चुकी थी, आका आए नहीं, मकामे नबुव्वत अता हो चुका था। ये वो मेराज है जो आने से पहले हुआ। अब तवज्जो, जब आमिना का लाल पैदा हो गया, नबुव्वत का ऐलान हो गया, नबी ताइफ का चक्कर लगा के आ गया, अब हामुल हुज़न का साल गुजर गया, नबी पे परेशानी का आलम गुजर गया, नबी पे तकलीफ का आलम गुजर गया, नबी पे मुशक्कत का आलम गुजर गया, नबी पे शैब अबी तालिब गुजर गई, नबी पे तकलीफें गुजर गई। जब मेरा पैगंबर परेशान हुआ, अब तवज्जो कीजिए, फिर दूसरा मेराज हुआ, जिसको मेराजुल नबी भी कहते हैं, जिसको मेराज मक्की भी कहते हैं, जिसको मेराज मस्जिद अक्सा भी कहते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, जब जमीन के मेराज की बारी आती है, अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करवाया। रूहुल मानी के मुसन्निफ लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब के मेराज के लिए 5 सवारियों का इंतखाब किया। कितनी सवारियों का? बोलो कितनी 5 तन को मानते हो? जो मानते हैं 5 तन को, 5 तन को मानते हो? आप सर नीचे करके बैठे सारे। अभी मैंने ये नहीं बताया कि 5 तन है कौन कौन, ये मैंने नहीं बताया ना। 5 तन को मानते हो? मोहम्मद को मानते हो, अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को। 5 तन को मानते हो? मोहम्मद को, अबू बकर को, उस्मान को। मेरी बात समझ आ रही है? उमर को, अली को मानते हो? मैंने ये थोड़ी कहा कि 5 तन है कौन, मैं तो वैसे पूछ रहा हूं कि 5 तन को बोलो, बोलो 5 तन को मानते हो? मैंने कहा हुजूर को मेराज में कितनी सवारियां मिली? 5 सवारियां मिली। आपने नहीं सुना होगा, हुजूर को मेराज में 5 सवारियां मिली, और मेराज में हुजूर को नमाजें भी, बोलो बोलो, हुजूर को नमाजें भी 5 मिली। मैंने कहा 5 तन को मानने वाले 5 नमाजों को भी मानते हैं। मैं इस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता, इसलिए कि बात बिगड़ जाएगी, शायद किसी के सीने पे मूंग दली जाए, और मेरा मूंग दलने का अंदाज थोड़ा जुदा है। अगर मैं मूंग दलूंगा तो उस सीने में फिर दोबारा किसी और चीज की गुंजाइश न रहेगी। इसलिए मैं अपने मौजू को छोड़ना नहीं चाहता, अपने हरीफ को छेड़ना नहीं चाहता। तवज्जो रखिए, जब अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करवाया, कितनी सवारियां? बोलो बोलो कितनी सवारियां? 5 सवारियां हैं। सवारियों के नाम भी बता देता हूं, फिर आगे बात को समझना आसान होगा। आका उम्मे हानी के घर में है, जिब्रील अमीन आते हैं, छत फटती है, दाखिल होते हैं, आपको बेदार करते हैं। फिर उलमा ने लिखा है, आप वहां से उठ के हतीम में चले जाते हैं, हतीम में फिर आपकी आंख लग जाती है, फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा को जिब्रील बेदार करते हैं। आका खुद फरमाते हैं, आका कहते हैं मुझे बेदार किया गया, फरिश्ते सोने के थाल लेके आ गए, उनमें कुछ खास किस्म का सामान था, फिर मेरे सीने को चीरा गया, मेरे दिल को निकाला गया, इसको कौसर और जमजम और मुकद्दस पानियों से धोया गया, धोने के बाद मेरे दिल को वहीं रखा गया, सीने को बंद कर दिया गया। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं चलिए। मैंने कहा जिब्रील कैसे चलना है? हजरत जिब्रील ने सवारी पेश कर दी, जिसको बुराक कहते हैं। आपने सुना होगा हुजूर बुराक पे मेराज पे गए, नहीं, मेराज और चीज है, मेराज और चीज है, बुराक और चीज है। हुजूर बुराक पे सवार हुए, हजरत जिब्रील पीछे सवार हुए। यहाँ एक और नुक्ता समझ लीजिए, जो आगे बैठा है, जो आगे बैठा है वो कौन है? वो हजरत आदम का बेटा है, हजरत इंसान है। जो पीछे बैठा है ये नूरियों का सरदार है, हजरत जिब्रील है। जो आगे बैठा है, इसको आगे बैठा देखकर उसको इंसान कहते हैं, जो पीछे बैठा है उसको कासदे इंसान कहते हैं। जो आगे बैठा है उसको देख के शायर ने कहा था, मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है। आका आगे बैठे हैं, जिब्रील पीछे बैठे हैं। सफर शुरू हुआ, ये बुराक की सवारी थी। उलमा ने बताया कि इसका कद खच्चर से थोड़ा छोटा था, गधे से थोड़ा बड़ा था। ये खास किस्म की हुजूर की सवारी है जो सिर्फ आपको दी गई। आप इस पे बैठे, मस्जिद अक्सा पहुंचे। अब नुक्ते खुलने वाले हैं, दिमाग खोल के रखिए। आप बुराक पे बैठे, मस्जिद अक्सा पहुंचे। जब मस्जिद अक्सा आ गई, हुजूर उतरे, मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। फरमाते हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि मस्जिद में लोग आ रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जमा हो गए, नूरानी चेहरे हैं, बड़े खूबसूरत चेहरे हैं,
ایسے لگے کہ جیسے خدا کے نیک فرشتے ہوں، بڑی تعداد جمع ہو گئی. تھوڑا وقت گزرا، مؤذن نے اذان پڑھ دی. تھوڑا وقت گزرا، میں سوچ رہا تھا اب کون آئے گا مصلی امامت پہ. معراج بلندی کو کہتے ہیں. براق پہ بیٹھے تو آپ آگے ہیں، جبریل پیچھے ہیں. یہ پہلی بلندی ہے کہ نوریوں کے سردار پہ آپ کو اللہ نے بلندی دی. براق شروع ہوا، بلندیاں شروع ہو گئی، براق شروع ہوا، درجے شروع ہو گئے، معراج شروع ہوا، مقام شروع ہو گیا. آپ براق سے نیچے اترے، مسجد اقصی میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ صفیں بن چکی ہیں، آذان ہو چکی ہے. حضرت جبریل امین سے آپ نے پوچھا امامت کون کروائے گا؟ حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑا میرے پیارے نبی کا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. آپ مصلی پہ آئے ہیں، آپ نے نماز پڑھائی ہے. توجہ کیجئے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، آپ امام بن گئے، سب نبی مقتدی بن گئے. اس منظر کو آنکھ میں رکھیے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے روح الامی سورہ والضحی سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. وہ امامت کی شب، وہ امامت کی شب، وہ صف انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے. حضور مصلی امامت پہ پہلی سواری ختم، اگلا سفر شروع ہونے لگا. 5 سواریوں پہ سفر معراج تھا. ایک سواری کا سفر ختم، باقی کتنی رہ گئی؟ بولو باقی کتنی رہ گئی؟ اب میری بات غور سے سنیے گا. پہلی سواری براق، پھر آپ مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی سے آگے جانے کے لیے معراج استعمال ہوئی. معراج ایک سواری کا نام ہے. علماء لکھتے ہیں یہ خاص قسم کی سیڑھی ہے، جیسے آج کل لفٹ چلتی ہے نا، لفٹ الیکٹرانکس لفٹ. آپ اس میں کھڑے ہو جائیں، بٹن دبائیں، لفٹ اوپر چلی جاتی ہے. حاجی صاحب مکہ مکرمہ میں تو دیکھی ہوگی، پاکستان میں تو بجلی نہیں آتی، یہاں کیا دیکھنی ہے لفٹ. آپ بندہ لفٹ میں بٹن لگا کے داخل ہو کے بٹن دبائے، وہ 8 منزلیں ہوں، چوتھی پہ جا کے لفٹ بند ہو جائے، دورے زرداری ہو. 8 گھنٹے بعد اگر آئے بجلی، حضرات آپ کو ہو جائے حاجت کسی چیز کی، تو پھر دیکھیے آپ کیسے دعائیں دیتے ہیں حضرت زرداری کو. اللہ خوش رکھے آپ کو بھی اور آپ کے اس صدر کو بھی جو آپ کا بھلا سوچے. جو بھلا، اس کی بات کر رہا ہوں، جو سوچے آپ کا. جو بھلا نہیں سوچتا اس کا خدا بھلا نہیں کرتا. میں نے کہا دوسری سواری معراج سیڑھی لفٹ قسم کی ایک سواری ہے. حضور اس پہ بیٹھے، بات آگے بڑھاتا ہوں. حضور وہاں سے اٹھے، 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے. حضرت روح المعانی کے مصنف لکھتے ہیں 7ویں آسمان پہ جب پہنچے وہاں فرشتے آ گئے. 2 سواریاں ختم. پہلی سواری براق، دوسری سواری معراج. پھر 7ویں آسمان پہ پہنچے، اللہ کے نیک فرشتے آ گئے. فرشتوں نے پر بچھا دیے، جسے ہم کہتے ہیں نا جبریل کے کندھوں پہ بیٹھے. میں نے کہا تیرے میرے تو ہاتھ ہیں، ہمارے تو کندھے ہیں، جبریل کے پر ہیں، تو یوں ہی کہیں گے جبریل کے پروں پہ بیٹھے. ابھی جبریل نے پر نہیں کھولے، فرشتوں کے پروں پہ بیٹھے. 7ویں آسمان سے سفر شروع ہوا. میں تفصیل میں نہیں جاتا. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. سدرہ کسے کہتے ہیں؟ بیری کا درخت ہے جس کے بیر اتنے بڑے بڑے جتنی آپ کے گھروں میں دودھ لسی کی چاٹیاں ہوتی ہیں، اس سے بڑے بڑے وہ اس کے پھل ہیں. آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. 3 سواریاں مکمل ہو گئی. پہلی سواری براق، دوسری سواری معراج، تیسری سواری فرشتے. سدرۃ المنتہا آ گیا. اب سدرۃ المنتہا سے اوپر چلنا تھا. حضرت جبریل حاضر ہوئے، اپنے پر پھیلا دیے. حضور نے جبریل کی سواری کی. سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہاں سے چلتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے ایک مقام ہے، اسے مقام مستوی کہتے ہیں، جہاں صریف الاقلام کی آوازیں آتی ہیں. وہاں سے قلم کے چلنے کی آواز آئی. حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں آقا یہ تقدیر لکھی جانے کی، قلمیں چلنے کی آواز ہے. کہا کہ اس سے اللہ تقدیر انسانیت لکھتے ہیں. وہ صریف الاقلام کے مقام پہ پہنچے. جبریل نے بھی اتر کے کہا کہ آقا اب میری بس ہے، آگے آپ جانے، آپ کا خدا جانے. 4 سواریاں مکمل ہو گئی. پہلی سواری براق، دوسری سواری معراج، تیسری سواری فرشتے، چوتھے سواری حضرت جبرائیل. جب 4 سواریاں مکمل ہوئی، اب آپ کو بام عروج پہ جانا تھا. اللہ نے خاص سواری کا انتظام کیا. آپ کے لیے آسمان سے رفرف کو بھیجا گیا، عرش سے رفرف کو بھیجا گیا. یہ خاص قسم کی سواری تھی. حضور اس پہ سوار ہوئے، خدا کے دربار میں پہنچے. اللہ سے مکالمہ ہوا، اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ کا دیدار کیا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. جب آپ معراج پہ پہنچے ہیں
ہیں. ایک شاعر کا تخیل کہتا ہے رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. حضور معراج پہ پہنچ گئے, توجہ, 5 سواریاں مکمل ہو گئی, آپ عرش معلی پہ پہنچ گئے کہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا, ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا, یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء, میرے نزدیک آ ثم دنا فتدلی, میرے نزدیک آ, میرے نزدیک آ, دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں. پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا, مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں. جس کی عرش معلی بنی رہ گزر, جو لٹاتا ہے انوار شام و سحر, اس کو کیوں نہ سراپا رحمت کہیں جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا نہیں. وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا, وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا, رہا بستر گرم پانی چلتا رہا. ام ہانی کھڑی تھی, ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر جیسے کوئی بھی گھر میں تو آیا نہیں. حضور کہاں پہنچے؟ عرشوں پر. کہاں پہنچ گئے؟